پارہ نمبر 6 لا يحب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وكان اللہ سمیعا علیما۔ ان تبدوا خيرا او تخفوا او تعفوا عن سوء فإن اللہ كان عفوا قدیرا۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما۔ بری بات کا ظاہر کرنا اللہ کو پسند نہیں، مگر جس پر ظلم ہوا ہو تو اور بات ہے، اور اللہ تو سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ اگر تم نے ظالم کے کرتوت کھول سنائے تو حرج نہیں، اور مخفی رکھ کر برائی کو معاف کر دیا تو جانو اللہ بھی بڑی قدرت طاقت رکھنے کے باوجود بھی معاف ہی کرتے رہتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے انکاری ہیں اور اس ارادے میں ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں تفریق بتاتے رہیں، اور کہتے بھی ہیں کہ ہم بعض کو مانیں گے اور بعض کو نہیں مانیں گے، اور چاہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے بیچ ایک اور راہ نکالیں، ایسے لوگ تو پکے کافر ہیں، اور ہم نے ایسے منکروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ بھی ایمان رکھیں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور تمام رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں مانتے، بس یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کو اللہ اجر سے نواز دے گا، اور اللہ تو بڑا بخشش فرمانے والا مہربان ہے۔ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما۔ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما۔ لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما۔ اہل کتاب سوال کرتے ہیں کہ تم ان پر آسمان سے لکھی ہوئی کتاب اتار لاؤ، تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑے بڑے مطالبے ایسے ہی لوگ کر چکے تھے، یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ کو ہمارے سامنے دکھلا دو۔ ان کے اس ظلم کے سبب ان پر بجلی ٹوٹ پڑی، پھر بہت سی نشانیاں پہنچ جانے کے بعد بھی گائے کے بچے کو پکڑ بیٹھے اور اس کو پوجنے لگے۔ تب بھی ہم معاف کرتے رہے، اور ہم نے موسیٰ کو روشن اور صاف دلیل عطا کی تھی، اور ہم نے ان سے قول و قرار لینے کے لیے طور پہاڑ ان پر ادھر لٹکا دیا،
اور ہم نے یہ حکم دیا کہ شہر کے دروازے میں اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور ہم نے ان کو یہ حکم بھی دیا کہ سنیچر کے دن میں کوئی زیادتی مت کرنا، اور ان سے پکا اقرار لے کر ہی چھوڑا۔ پھر انہوں نے ہم سے جو اقرار کیا تھا اس سے مکر گئے اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے لگے، یہاں تک کہ اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کیا، اور یہ بھی بکواس کرنے لگے تھے کہ ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں کو بند کر دیا، بس ان میں کے تھوڑے سے لوگ ہی ایمان لائیں گے۔ اور ان کے کفر کے سبب اور مریم پر بڑا بہتان لگانے والی ان کی بکواس تھی، اس کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی پھٹکار برسا دی۔ اور ان کا یہ جھوٹا دعویٰ کہ ہم نے قتل کر ڈالا مریم کے بیٹے عیسیٰ کو جو اللہ کا رسول تھا، نہ تو اس کو وہ قتل کر سکے اور نہ سولی پر چڑھا سکے، لیکن ان کے آگے عیسیٰ کی صورت بن گئی جس کا ان کو شبہ پڑ گیا، اور جو لوگ اس بارے میں کئی باتیں اختلاف کی کرتے ہیں وہ سب شک و شبہ کی باتیں ہیں، اس بات کا ان کو کوئی علم اور صحیح خبر نہیں، بس اٹکل اور گمان پر چل نکلے ہیں۔ اور یقینی بات ہے کہ عیسیٰ کو وہ لوگ ہرگز قتل نہیں کر سکے، بلکہ اللہ نے عیسیٰ کو اپنی طرف بلندی پر اٹھا لیا، اور اللہ تو بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ اہل کتاب میں کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے گا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ ان یہود بنے لوگوں کے ظلم کے سبب اور اللہ کی راہ سے بہت سے لوگوں کو روکنے کی وجہ سے ہم نے ناراض ہو کر ان پر بہت سی چیزوں کو جو حلال تھیں ان پر حرام کر دیا، اور ان کے بیاج لینے کے سبب جبکہ ان کو اس سے منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناحق ہڑپ کر لینے کی وجہ سے ان پر بہت ناخوش ہو کر ہم نے ایسا کیا۔ اور ان میں جو منکر ہیں ان کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن ان میں سے وہ لوگ جو صحیح علم پر ثابت ہیں، اور ان میں کے ایمان والے بھی جو مانتے ہیں اس کلام کو جو آپ پر اتارا گیا، اور آپ سے پہلے جو کچھ نازل فرمایا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور نماز پر قائم ہیں، اور زکوٰۃ کے دینے والے ہیں، اور ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ایسوں کو ہم اجر دیں گے جو بہت ہی بڑا ہوگا۔ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة
انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا۔ ہم نے وحی بھیجی آپ کی طرف جیسی وحی بھیجی تھی ہم نے نوح کی طرف اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف، اور ہم نے وحی کی تھی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کو، اور یعقوب کو بھی اور ان کی اولاد کو، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کو، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ اور اس کے پہلے ہم نے بہت سے رسولوں کے حالات آپ کو سنا دیے ہیں، اور بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ کو نہیں بتائے، اور اللہ نے موسیٰ سے کلام فرمایا بات بول کر۔ ان سب رسولوں کو خوشی کی خبر دینے والے اور ڈر سنانے والے بنا کر بھیجا گیا، تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد انسانوں کی اللہ پر کوئی حجت حیلہ باقی نہ رہے، اور اللہ تو بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ اس پر خود گواہ ہے کہ جو آپ پر اتارا گیا وہ اللہ کے علم سے ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ حق کو ظاہر کرنے والا کافی ہے۔ جو لوگ منکر ہوئے اور اللہ کی راہ میں چلنے سے اٹک گئے، وہ لوگ بھول میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ بے شک بات ہے جن لوگوں نے کفر کیا اور حق کو دبایا یعنی ظلم کیا، اللہ ان کو کبھی نہیں بخشے گا اور ان کو ہدایت کا طریقہ بھی نہیں بتائے گا۔ ہاں ایسے لوگوں کو صرف جہنم کا طریقہ ملے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ پر یہ بات آسان ہے۔ اے انسانو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے رسول آ چکا ٹھیک بات لے کر، بس اب ایمان لاؤ تو تمہارا بھلا ہوگا، اور اگر نہیں مانو گے تو خوب سمجھ لو کہ آسمانوں اور زمین کا سب کچھ صرف اللہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بڑا علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اے اہل کتاب، تم اپنے دین کی بات میں حد سے آگے مت نکلو، اور اللہ کی شان میں حق اور سچ کے سوا کچھ نہ بولو۔ عیسیٰ مسیح جو تھے مریم کے بیٹے تھے اور اللہ کے رسول اور اس کا کلام تھے، جو اللہ نے مریم کی طرف دیا، اور اس کے یہاں کی روح میں سے ایک روح تھے۔ بس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، تین مت کہو، اور یہ حرکت چھوڑ دو گے تو تمہارا بھلا ہوگا۔ اللہ تو صرف ایک واحد معبود ہے اور اولاد ہونے کے عیب سے پاک ہے، اور کیوں نہ ہو آسمانوں اور زمین کا سب کچھ اسی ایک کی ملکیت ہے، اور اللہ تو اپنے کام کی خبر رکھنے کو اکیلا کافی ہے۔ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم۔ مسیح یا مقرب فرشتے ہوں، کسی کو بھی خدا کا بندہ بن کر رہنے سے انکار نہیں ہو سکتا، اور جو کوئی بھی اللہ کی عبادت کا انکاری ہوا اور اپنی بڑائی جتائی تو اللہ اپنے حضور پیشی میں سب کو اکٹھے جمع کر کے رہے گا۔ پھر جو بھی ایمان پر قائم رہے اور نیک عمل کر کے آئے ہوں گے تو ان کو ان کا اجر بھرپور ملے گا، اور اللہ اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دے گا۔ اور جو لوگ انکاری ہوئے اور اپنی بڑائی بتاتے تھے
اللہ ان کو بہت ہی دکھ دینے والا عذاب دے گا، اور یہ لوگ اللہ کے حضور کسی کو بھی اپنا ولی اور مددگار نہ پائیں گے۔ اے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف کھلا ہوا نور اتار دیا ہے۔ اب جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے اور اس دلیل کو مضبوطی سے پکڑ رکھیں گے تو بہت جلد اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخلہ دے گا اور ان پر اپنا فضل کرے گا، اور اپنی طرف آنے کے سیدھے راستے پر چلا کر ان کو منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں کلالہ کے بارے میں، یعنی ایسی میت جس کے ماں باپ اور اولاد موجود نہ ہوں۔ آپ کہہ دو کہ خدا تم کو کلالہ کے بارے میں حکم سناتا ہے کہ اگر کوئی مرد ایسا مر جائے جس کے اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے آدھے مال کی وہ حقدار ہوگی۔ اس طرح بہن مر جائے اور اس کے اولاد نہ ہو تو اس بہن کے تمام مال کا وارث اس کا بھائی ہوگا۔ پھر اگر کسی کلالہ کی 2 بہنیں ہوں تو ان دونوں بہنوں کو 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر کلالہ کے کئی بھائی اور کئی بہنیں ہوں تو مرد کو عورت سے 2 حصہ ملے گا۔ اللہ نے بیان فرما دیا، اب بھٹکتے مت پھرنا، اور اللہ تو ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ سورت نمبر 5 المائدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق۔ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب۔ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بڑا رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے قول و قرار کو پورا کرو۔ تمہارے لیے چرنے والے پالتو چار پائے یعنی مویشی جانور حلال کر دیے گئے ہیں، مگر جو حرام ہیں وہ بھی تم کو آگے پڑھ کر سنا دیے جائیں گے۔ اور یہ بھی سن لو کہ حج کے موقع پر حالت احرام میں شکار حلال نہیں، بے شک اللہ نے جو ارادہ فرمایا فیصلہ سنا دیا۔ اے ایمان والو، اللہ کے نام لگی چیزوں کی بے ادبی نہ کرنا اور ادب کے مہینوں کا لحاظ رکھو۔ قربانی کے جانور اور اللہ کی نیاز کے وہ جانور جن کے گلے میں اللہ تعالیٰ کی نیاز کے نشان کے لیے پٹے پڑے ہوں ان پر ہاتھ نہ ڈالو، اور جو لوگ اللہ کے محترم گھر کی زیارت کے لیے آئیں ان کا ادب رکھو۔ یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کو آتے ہیں۔ اور جب احرام اتار چکو تب شکار کر سکتے ہو،
اور کسی قوم کی دشمنی کے سبب کہ انہوں نے تم کو ادب والی مسجد میں آنے سے روک دیا تھا، ان پر زیادتی کرنے کا جرم ہرگز نہ کرنا۔ نیکی و پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دو اور گناہ اور زیادتی کا ساتھ مت دینا۔ ڈرتے رہو اللہ سے کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اب سنو کہ تم پر حرام کیا گیا مردار جانور اور خون اور سور کا گوشت، اور جس جانور پر اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام لگایا گیا ہو یہ بھی حرام ہے، اور گلا گھونٹ کر جو جانور مارا گیا ہو، یا چوٹ لگنے سے مرا ہو، یا اونچے سے گر کر مرا ہو، اور کسی دوسرے جانور نے سینگ مار کر ہلاک کر دیا ہو، یہ سب حرام ہیں۔ اور وہ بھی حرام ہے جس کو کوئی درندہ پھاڑ کھایا ہو مگر اس میں جان ہو، اور ذبح کر لو تو اور بات ہے۔ اور جو آستانوں پر ذبح کیے جائیں وہ بھی حرام ہیں، اور جو تقسیم کیا جائے جوئے سٹے کی طرح معلوم کرنے کے لیے پانسے ڈالے جائیں، یہ سب کام گناہ کے ہیں۔ آج تمہارے دین سے منکروں کی آس ٹوٹی اور وہ مایوس ہو گئے۔ اب ان سے کبھی نہ ڈرنا، صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہنا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور تمہارے لیے دین صرف اسلام کو منظور فرما کر راضی ہو چکا ہوں۔ بس جو کوئی شخص بھوک میں بے بس ہو گیا ہو اور گناہ کی طرف جھک پڑنے کا اس کا ارادہ نہ ہو تو اللہ بے شک بخشنے والا اور مہربان ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال کیا گیا ہے؟ آپ کہہ دو کہ تمہارے لیے تمام پاکیزہ اور ستھری چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور یہ جو تم شکاری جانوروں کو تعلیم دے کر سدھار کر شکار کو زخمی کرنے کے لیے چھوڑتے ہو، جیسا اللہ نے تم کو سکھایا ہے تو کھا سکتے ہو، اس میں سے جو شکاری جانوروں نے تمہارے لیے شکار کو زخمی کر کے روک رکھا ہو۔ اور ہاں، مگر اللہ کا نام تو اس پر ضرور لے لیا کرو اور خوب ڈرتے رہو اللہ سے۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ کو حساب لیتے کچھ بھی دیر نہیں لگے گی۔ آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی، اور ان لوگوں کا کھانا بھی تم کو حلال ہے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، اور تمہارا کھانا بھی ان کو حلال ہے، اور پاک دامن ایمان والی عورتیں تم کو حلال ہیں، اور جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان میں سے نیک چلن عورتیں تم کو حلال ہیں جبکہ تم ان کا مہر ادا کر دو۔ نکاح میں لا کر گھر بسانے کی نیت ہو، صرف مستی نکالنے کے لیے یا چھپی دوستی کی اجازت نہیں۔ پھر جو ایمان لا کر کفر میں جا پڑا تو بس اس کے عمل برباد ہو گئے، اور آخرت میں ایسا آدمی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہرے کو دھو لیا کرو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لیا کرو،
اور اپنے سروں پر مسح کر لیا کرو، یعنی گیلے ہاتھوں پونچھ لیا کرو، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر غسل کی حاجت یعنی جنابت میں ہو تو ناپاکی دور کرنے کو اچھی طرح نہا کر پاک ہو جاؤ، اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی جائے ضرور سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو، پھر پانی نہ ملے تو تیمم کر لو پاک مٹی سے، یعنی ہاتھ پھیر لو اپنے منہ کو اور ہاتھوں کو مل لو۔ تم کو مشکل میں ڈالنے کا اللہ کا ارادہ نہیں، لیکن وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک صاف رہنے کی عادت پڑے، تاکہ تم پر اپنی نعمت پوری کر دے کہ تم اس کے شکر گزار بنے رہو۔ اللہ کی جو نعمت تم پر ہوتی رہی ہے اسے یاد رکھو، اور اللہ سے تمہارا کیا ہوا قول و قرار مت بھولو۔ جبکہ تم نے ایمان لا کر یہ کہا کہ ہم نے سنا اور مان لیا، تو بس اب اللہ کی نافرمانی سے ہر طرح بچتے رہو، بے شک اللہ تو سینے کی چھپی باتوں کو بھی جان لیتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے واسطے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور کوئی قوم تمہاری دشمن ہو جائے تو اس کی دشمنی میں انصاف کو چھوڑ دینے کا جرم مت کرنا، بلکہ ہر حال میں عدل و انصاف پر قائم رہو، کہ تقوی پرہیزگاری حاصل کرنے کا یہی راستہ نزدیک پڑتا ہے۔ بس اللہ کی نافرمانی سے دور رہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اللہ نے ایمان والوں سے جو نیک کام کرتے ہیں گناہوں کی معافی دینے کا اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کر لیا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھوٹ جانا، ایسے لوگ آگ کے ڈھیر میں بند کیے جائیں گے۔ اے ایمان والو، اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو جبکہ ایک قوم نے تم پر ہاتھ ڈالنے کا ارادہ کیا تھا کہ اللہ نے تمہارے مقابلے میں ان کے ہاتھ روک دیے۔ صرف اللہ سے ڈرتے رہو، اور ایمان والوں کو تو اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير اور اللہ نے بنی اسرائیل سے بھی ایسا ہی قول و قرار لیا تھا، اور ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کر دیے تھے،
اور اللہ نے یہ فرما دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں پر ایمان رکھو گے اور ان کا ساتھ دو گے اور اللہ کو اچھی طرح قرض دیتے رہو گے تو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا اور تم کو ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اس کے بعد جو تم میں سے انکاری ہو گیا وہ ٹھیک راستے سے دور جا پڑا۔ پھر جب انہوں نے اپنا قول و قرار توڑ ڈالا تو ہم نے ان پر لعنت کی پھٹکار برسا دی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ اب یہ اللہ کے کلام کے معنی بدلنے کی ہیرا پھیری کا کام کرتے ہیں، یعنی اصل بات کو الٹ پھیر کرنے میں استادی بتاتے ہیں، اور جو نصیحت انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھلا چکے ہیں۔ اب تم ان کی خیانت اور دغا بازی کی اطلاع پاتے ہی رہو گے۔ اس عیب سے ان کے بہت تھوڑے لوگ بچے ہیں، بس تم بھی انہیں نظر انداز کر دو اور چھوڑ دو۔ اللہ تو نیک سیرت لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور ایسا اقرار ہم نے ان لوگوں سے بھی لیا تھا جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، جب یہ بھی بڑا حصہ اس سبق کا بھول بھال چکے جو انہیں یاد کرایا گیا تھا، تب ہم نے ان کو آپس کی دشمنی اور بغض اور کینہ کپٹ میں قیامت تک لگا دیا، اور بہت جلد اللہ ان کے کرتوت کھول کر رہے گا۔ اے کتاب والو، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے، کھول کر بیان کرتا ہے کتاب کی بہت سی ان باتوں کو جو تم نے چھپا رکھی تھی، اور بہت سی باتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ کی طرف سے اب تمہارے پاس روشنی اور بیان کرنے والی کتاب آ چکی ہے۔ اللہ اس کتاب سے سلامتی کے راستوں پر لے آتا ہے ہر اس شخص کو جو اللہ کی رضا کے طریقوں پر چلنا چاہے، اور ان کو اندھیریوں سے نکال کر نور کی طرف اپنے خاص حکم سے رہنمائی فرماتا ہے، اور ان کو چلا دیتا ہے سیدھی سیدھی راہ پر۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا کہ جو عیسیٰ مسیح بیٹا تھا مریم کا وہی اللہ ہے۔ آپ کہہ دو کہ کسی چیز میں بھی اللہ کے یہاں کسی کا کچھ چلتا ہے؟ اگر وہ ارادہ کرے مریم کے بیٹے مسیح کو ہلاک کر ڈالنے کا اور اس کی ماں کو اور زمین میں جتنے ہیں سب کے سب کو اکٹھا مار ڈالے، تو کیا کوئی ان کو اللہ سے بچا سکتا ہے؟ آسمانوں اور زمین میں اور ان سب کے بیچ بادشاہی صرف ایک اکیلے اللہ کی ہے، جیسی چاہتا ہے مخلوق پیدا کرتا ہے، اور اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہودی نصرانی تو یہ بھی بکواس کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ آپ فرما دو کہ پھر تمہارے گناہوں کے سبب اللہ تم کو عذاب کیوں دیتا ہے؟ بلکہ جیسے اس کے بنائے ہوئے دوسرے ہیں ویسے ہی تم بھی بشر ہو، وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ آسمانوں اور زمین اور اس کے بیچ کی بادشاہی صرف اللہ کی ہے، اور سب کی واپسی اسی کی طرف ہے۔ اے اہل کتاب، ہمارا یہ رسول تمہارے پاس حق بیان کرنے اس وقت آیا ہے جبکہ ایک مدت سے رسولوں کا آنا بند تھا، تاکہ تم اب یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا یا ڈر سنانے والا آیا ہی نہیں۔ بس اب تو آ چکا تمہارے پاس بشارت دینے والا اور ڈر سنانے والا، اور اللہ تو ہر بات پر قدرت رکھتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين
قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے برادران قوم، اللہ کی اس نعمت کو خوب یاد رکھو جبکہ اس نے تم میں نبی پیدا کیے اور تم کو حکومت عطا کی، اور کچھ چیزیں تم کو ایسی بھی دیں جو سارے جہاں میں کسی کو نہیں ملی۔ اے قوم، اس مقدس زمین میں بے کھٹ کے داخل ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے حق میں اس کو لکھ دیا ہے، اور پیٹ پھیر کر الٹے مت بھاگو کہ بڑے نقصان میں جا پڑو گے۔ وہ بولے، اے موسیٰ، اس جگہ تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، جب تک وہاں سے ایسے لوگ نکل نہ جائیں گے ہم وہاں جا ہی نہیں سکتے۔ ہاں اگر یہ لوگ وہاں سے نکل جائیں تب تو ہم داخل ہونے کو تیار ہیں۔ تب ان ڈرپوک لوگوں میں سے 2 آدمی ایسے بھی تھے جن پر خدا نے انعام کیا تھا، بول پڑے کہ شہر پر حملہ کرنے کے لیے صرف دروازے میں داخل ہو جاؤ، جیسے ہی داخل ہوگے تم ہی غالب ہو جاؤ گے، اور ایمان والے ہو تو اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جواب میں قوم بولی، اے موسیٰ، جب تک وہاں طاقتور دشمن موجود ہوں ہم ہرگز کسی حال میں بھی وہاں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب تم اور تمہارا رب دونوں وہاں جا کر لڑائی چھیڑ دو، ہم تو اسی جگہ بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب، میرے اختیار میں تو سوائے میری جان اور میرے بھائی کے اور کوئی نہیں، اب تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے بیچ فیصلہ فرما دے۔ رب نے ارشاد فرمایا کہ وہ ملک ان کے لیے 40 برس تک حرام ہو گیا، تب تک وہ ایسے ہی مارے مارے پھریں گے، اور تم اس نافرمان قوم پر افسوس کرنا چھوڑ دو۔ واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم۔ اب تم آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ ان کو ٹھیک ٹھیک سنا دو۔ جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہیں۔ تب دوسرے نے پہلے سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کر ڈالوں گا، تو پہلا بولا بات دراصل یہ ہے کہ نافرمانی سے بچنے والوں کی قربانی اللہ قبول کرتا ہے۔ اگر تو نے مجھے قتل کرنے کو ہاتھ چھوڑا تب بھی میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، مجھے تو اللہ رب العالمین سے بڑا خوف لگتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے اور تیرے دونوں کے گناہ تو اکیلا ہی سمیٹ لے اور آگ میں جانے والا تو ہی بن جا، بس ظالموں کی یہی سزا ہے۔ پھر بھی اس کے جی نے اپنے بھائی کے خون کرنے پر اسے اکسایا، اور آخر اس نے اپنے بھائی کو مار ہی ڈالا اور نقصان اٹھانے والا بن گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین میں کرید کر کے اسے یہ دکھانے لگا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ تب قاتل بول پڑا کہ ہائے افسوس مجھ پر
کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو دفن کرنے کی تدبیر کر سکتا، پھر تو وہ بہت ہی پچھتایا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لازم کر دیا کہ کسی کے خون کر دینے کی وجہ کے سوا یا زمین میں فساد پھیلانے کے جرم کے بغیر کسی ایک انسان کو بھی کوئی مار ڈالے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر ڈالا، اور جس نے کسی ایک آدمی کی جان بچائی تو گویا اس نے تمام انسانیت کی جان بچائی۔ اور یہ احکام لے کر ان کے پاس ہمارے رسول برابر آتے رہے، پھر بھی ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ملک میں خون خرابے کے لیے ہاتھ چھوڑتے ہی رہتے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور ملک میں فساد کرانے کو دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ان کو تو اس جرم کی سزا میں قتل کر ڈالنا چاہیے، یا ان کو سولی پر چڑھایا جائے یعنی پھانسی دی جائے، یا ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پیر کاٹ دیا جائے، یا پھر ان کو ملک سے باہر کر دیا جائے۔ یہ سزا ان کو دنیا کی زندگی میں ہے، اور آخرت میں تو ان کے لیے بڑا زبردست عذاب ہے۔ مگر جو لوگ پکڑے جانے کے پہلے توبہ کر چکے ہوں تو جان لو کہ اللہ بھی معاف کرنے والا مہربان ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعض مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ بے شک جو لوگ کافر ہیں اگر یہ لوگ عذاب سے چھوٹنے کے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب چھڑوائی میں دے ڈالیں اور اتنا ہی اور بھی لے آئیں، تب بھی قیامت کے دن عذاب سے چھٹکارے کے لیے قبول نہ کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب جاری رہے گا۔ ارادہ کریں گے کہ آگ سے نکل جائیں مگر کسی طرح بھی نہیں نکل سکیں گے اور ان پر ہر وقت قائم رہنے والا عذاب ہوگا۔ چوری کرنے والے اور چوری کرنے والی کے ہاتھ کاٹ دو، ان کے کرتوت کی یہی سزا مناسب ہے، اور اللہ کی طرف سے دوسروں کے لیے عبرت کا ذریعہ بھی، اور اللہ تو بڑا غالب حکمت والا ہے۔ پھر جو بھی گناہ کے بعد توبہ کرے اور اپنے عمل درست کرے تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، بے شک اللہ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی صرف اللہ کی ہے، جس کو چاہے سزا دے، جس کو چاہے معاف کر دے، اور اللہ تو ہر بات پر قدرت رکھتا ہے۔ اے پیغمبر،
آپ کو ان لوگوں کے حالات غم میں نہ ڈالیں جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور ان کے دل ایمان نہیں لائے، جو کفر میں جا گھسنے میں بڑی تیزی بتاتے ہیں، اور ان کی حالت پر بھی غم نہ کرو جو یہودی بنے ہیں اور جھوٹ بات سنتے ہیں، دوسری قوم جو تمہارے پاس نہیں آتی اس کے لیے جاسوسی بھی کرتے ہیں، بات کو اس کے ٹھکانے سے ہٹا کر مطلب بدل ڈالتے ہیں، اور کہتے بھی ہیں کہ اگر تم کو یہ حکم ملے تو قبول رکھنا اور یہ نہ ملے تو حکم کو ٹال دینا۔ پھر اے نبی، اگر اللہ نے کسی کو فتنے میں پڑے رہنے دینے کا ارادہ کر لیا تو تم ہرگز کسی معاملے میں اس کو اللہ سے بچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ ان لوگوں کے دلوں کو دغا بازی سے پاک رکھنے کا اب اللہ کا ارادہ نہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں تو ان کے لیے بڑا زبردست عذاب ہے۔ بات سننے کو بیٹھتے ہیں کہ جھوٹی خبر پھیلا سکیں، حرام کا مال خوب ڈٹ کر کھاتے ہیں، اگر آپ کے پاس آتے ہیں تو چاہے فیصلہ کر دو چاہے انہیں نظر انداز کر دو، تب بھی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور اگر ان کے بیچ آپ فیصلہ کریں تو انصاف سے فیصلہ کریں، بے شک انصاف کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور آپ کے پاس اپنے جھگڑے کا فیصلہ کیسے لا سکتے ہیں جبکہ ان کے پاس توریت میں اللہ کا حکم موجود ہے، پھر اس کے بعد بھی یہ حکم ماننے سے کتراتے ہیں، اور اصل میں یہ لوگ ایمان والے نہیں۔